اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ آج انسان نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ جیسی عبادت ہونی چاہیے ہم نہیں کر پاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور غور و فکر کرو اس آنے والے کل کے لیے کہ تم نے کیا بھیجا ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا جس کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آخرت کی تیاری اور آخرت میں جانے کے لیے سب کچھ یہاں سے اکٹھا کر کے جانے کا گھر ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور اخروی زندگی کو ہم نے بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈریں گے بھائی؟ معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہم پر نازل کیے، ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اگر استطاعت ہے تو حج بھی واجب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ معمولات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اگر ہم اسی طرح سے زندگی گزاریں گے تو ہماری اخروی زندگی سنور جائے گی۔ لیکن ابھی اگر اس پنڈال میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں ایک بات پوچھوں کہ جتنے آدمی اس پنڈال کے اندر ہے، مدرسے میں جو طالب علم ہے وہ خاص اس کو چھوڑ کر، مدرسے میں جو مولانا لوگ پڑھاتے ہیں ان کو چھوڑ کر، عام لوگ جو گاؤں گھر میں زندگی گزارتے ہیں، کہ کیا کسی نے مکمل ایک ہفتہ قرآن کی ایک ایک آیت تلاوت کی ہے؟ جواب ملے گا نہیں۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ 5 وقت کی نماز مکمل طور پر کسی نے پڑھی ہے وقت پر، میں سمجھتا ہوں نہیں ملے گا۔ تو ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے فرمودات کو بھلا ڈالا، اس کو چھوڑ دیا۔ جلسے جلوس میں ہمیشہ جایا کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے، یہ گزارش کروں گا کہ سب کچھ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، لیکن اگر ہم پیچھے ہیں تو عمل میں پیچھے ہیں۔ اس لیے ہمیں عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ایک مانا ہے تو ایک ماننے کی طرح اس کی عبادت کرنی ہوگی، اس کے احکامات کو بجا لانا ہوگا، اور ہمیشہ اخروی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے عمل کرنا ہوگا۔ ورنہ جس دنیا کو ہم نے اور آپ نے سب کچھ سمجھ لیا، مرنے کے بعد ہمیں افسوس کرنا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی کہانی پڑھی تھی ہم لوگوں نے، عربی کی کسی کتاب میں ہے، شاید وہ مجامع الادب یا اظہار الادب میں یہ چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے، وہ 40 سال اس کی عمر ہو گئی، تو اس نے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا کہ 40 سالوں میں ہم نے کتنا اچھا کام کیا اور ہم نے کتنا برا کام کیا۔ جب اس نے جوڑ کر دیکھا کہ 40 سال ہماری عمر ہو گئی
لیکن ہم نے تو گناہ زیادہ کر ڈالا، نیکی کا کام تو بہت کم کیا ہمیں نے۔ وہ آدمی بے ہوش ہو گیا۔ جب ہی حساب جوڑا اس نے کہ 40 سالوں میں ہم نے سب سے زیادہ گناہ کا کام کیا ہے اور نیکی کا کام اس سے بہت کم ہوا، تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ آدمی آئے، آنے کے بعد اس کو اٹھایا، پھر ہوش آیا کچھ دیر کے بعد، پوچھا کیا بات ہے، کیوں آپ بے ہوش ہو گئے تھے؟ اس نے کہا کہ دیکھو میری عمر اتنی ہو گئی ہے، میں 40 سال 50 سال 60 سال کا ہو گیا ہوں، تو میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر رہا تھا، میں جوڑ رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ ہم نے کتنا نیکی کا کام کیا اور کتنا گناہ کا کام کیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں، بار بار جوڑ رہا ہوں تو ملا جلا کے دیکھتا ہوں کہ میرا گناہ کا کام آگے ہو جاتا ہے اور نیکی میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، اسی لیے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ وہ کیسا آدمی تھا کہ جس نے حساب کرنے کے بعد دیکھا کہ گناہ کا کام زیادہ ہو گیا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ لیکن آج ہم اور آپ ہیں کہ گناہ تو ڈنکے کے چوٹ کرتے ہیں، گناہ کرنے میں ہمیں شرم بھی نہیں آتی ہے، بے ہوش ہونا تو دور کی بات ہے، گناہ کرنے میں ہمیں شرم بھی نہیں آتی ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ سامنے ہے، کسی کو گیسٹرک کی بیماری زیادہ ہو جائے گی، کسی کا شوگر بڑھ جائے گا، کوئی ویسے بیمار بن جائیں گے اور گھر میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم خود غور فکری کرو کہ تم نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے، کتنا نیکی کا کام کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے کے بارے میں 2 بار ذکر کیا ہے، چھوٹی سی آیت کے اندر، اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا کہ ہم میں سے کون زیادہ اچھا کام کرتا ہے، اس لیے پیدا نہیں کیا کہ کون زیادہ خراب کام کرتا ہے، کون کس کو ناجائز کیس میں پھنساتا ہے، کون کسی کو پریشان زیادہ کرتا ہے، کون کس کے بارے میں زیادہ غیبت کرتا ہے، کون کس کا کام روکنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے۔ نہیں، اچھے کام کرنے کے لیے پیدا کیا۔ آپ کے اندر مسابقہ اچھا کام کرنے میں ہونا چاہیے، کمپٹیشن اچھے کام میں ہونا چاہیے، برے کام میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں نے برے کام کو کرنے میں کمپٹیشن کیا، اچھے کام نہیں کیے، تو پھر قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو وہ منظر دیکھنا ہوگا کہ آپ علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں کہ اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ آج ایک بیٹا کو اگر تھوڑی سی چوٹ لگتی ہے، ماں باپ اس کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، اس دن ماں باپ بھی نہیں دیکھنے جائے گا میرے بیٹے کو کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے یہ عہد کریں کہ نماز کی پابندی کریں۔ اس میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، اس لیے نماز کو وقت پر پڑھنے کی، قائم کرنے کی ہم کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اور جو دیگر احکامات ہیں ان احکامات کو بھی، ان احکامات پر بھی ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ زندگی جس میں ہم اور آپ آج عیش و آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی مصیبت کی گھڑی بن جائے گی اور یہ سارے عیش و آرام بھول جائیں گے۔ آخر میں ایک بات آپ سے عرض کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ نیکی کے بہت سارے کام ہیں، بہت سارے راستے ہیں،
उसमें से एक रास्ता, एक काम खैरात का भी है, दान करने का भी है। और आज का ये जलसा किस लिए मुनाकिब हुआ है, ये जलसा क्यों किया जा रहा है, हमें अच्छी तरह मालूम है। इसलिए हम आज की इस रात का जो सवाब है दो तरह से यहाँ से लेकर जाएंगे। एक, जो उलमा इकराम आपके सामने दीन की बातें कर रहे हैं, उस पर हम पूरा का पूरा अमल करने की कोशिश करेंगे और कुछ इस इदारे के लिए देकर जाएंगे। दोनों नेकी का काम है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी इस रात को कबूल फरमाए और हमारे मीज़ान हसनात में इसका शुमार हो। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को तरक्की दे और उसके बानी भाई मोहम्मद उस्मान मदनी साहब जो भी मेहनत कर रहे हैं उसे कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।